بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امتا واحدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کجسد واحد صدق اللہ العظیم۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ صدر محترم ذی وقار مہمان خصوصی اور معزز سامعین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے، مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے۔ ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے، ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے، رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا۔ اقبال اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کا گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا، غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ جناب صاحب، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ عربی اور عجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیادوں پر جنگ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بحری بیڑے، یہ گیسی کٹر، یہ فاسفورس بموں کی برسات، یہ گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شارہ کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست دی۔ ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد نے فتح کو پرچم گاڑا ہے۔ وہ دور حضرت عمر کا ہو یا وہ دور محمد بن قاسم کا ہو یا وہ دور صلاح الدین ایوبی کا ہو یا وہ دور طارق بن زیاد کا ہو، جن کے بارے میں اقبال تڑپ کر گرج کر کہتے ہیں جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں ادرس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمان ہو، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ جناب صاحب، فطرت کے تمام مظاہر ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی وحدت شب کے اندھیرے چاک کر کے رکھ دیتے ہیں، سنگریزوں کی وحدت سے کوثر جام لیتے ہیں، قطرے سے دریا، ذرہ سے صحرا، کرن سے سورج کی تابش حاصل کرنے کی قوت بنا جاتی ہے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ صدمت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں اگر پھر کسرا و کیسر کچھ بھی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔
Thank you so much for a wonderful speech. परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शामी बना तालीमी आशिया है. I would like to call Miss Kinza Ghazal for Kalam-e-Itwar. Miss Kinza Ghazal. Thank you.